حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے اور ان کی زندگی ایک اہم درس عبرت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک عظیم پیغمبر تھے جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ آپ کی کہانی اس بات کی مثال ہے کہ اللہ کی ہدایت اور اس کے وعدوں پر ایمان لا کر کسی بھی بڑی آزمائش کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نوح کا قوم کے ساتھ رابطہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کی عبادت سے دور اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبی مقرر کیا اور انہیں اپنی ہدایت دینے کے لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو روزانہ سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے سامنے اللہ کے وعدے اور ڈراوے پیش کیے کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ان کی قوم کے زیادہ تر لوگ حضرت نوح کی باتوں کو سننے کے بجائے مذاق اڑاتے اور ان کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ کشتی کا بننا اور عذاب کا آغاز۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنانی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ہدایت دی کہ جب پانی کا سیلاب آ جائے تو وہ اس کشتی میں اپنے پیروکاروں کو سوار کر لیں اور انہیں بچا لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو قوم کے لوگ انہیں اور ان کے ساتھ والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایسی کشتی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی اور اللہ کی طرف سے سیلاب کا وقت قریب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اب کشتی میں داخل ہو جائیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں اپنے اہل و عیال اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کو سوار کر لیں، اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ ان جانوروں کی بھی ایک جوڑی کشتی میں لے آؤ تاکہ نسل کا تحفظ ہو سکے۔ سیلاب کا آغاز۔ پھر اللہ کی تقدیر کے مطابق آسمان سے شدید بارش شروع ہوئی اور زمین سے پانی اٹھنے لگا۔ اللہ کا عذاب قوم نوح پر آیا اور سیلاب کی شدت اتنی تھی کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر چلتی رہی اور اس میں سوار لوگوں کی حفاظت کی گئی۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے دعا کی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لائے وہ غرق ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نے اپنی قوم کا ساتھ دیا اور کشتی میں سوار ہونے کے بجائے پہاڑوں کی طرف پناہ لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے اہل و عیال میں سے ہے، تو اسے بھی بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، وہ تو نافرمان ہے، اس کو بچایا نہیں جائے گا۔ عذاب کا اختتام اور نیا آغاز۔ پانی کی سطح اس قدر بڑھ گئی کہ ہر چیز ڈوب گئی، اور جب سیلاب کا پانی تھم گیا تو کشتی جبل جودی پر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے کشتی سے باہر آئے۔ اس وقت حضرت نوح نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی رضا کی دعائیں کیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نئی زمین پر آباد ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو ایک نئی قوم کے طور پر دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی میراث۔
حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ انسانوں کو بہت اہم سبق دیتا ہے، خاص طور پر اللہ کی ہدایت پر ایمان لانے اور اس کی رضا کے لیے عمل کرنے کا درس۔ حضرت نوح کی کہانی اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا عذاب برحق ہے اور اس سے پناہ اور رحمت انسانوں کی فلاح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہیے۔